گیا میرے آقا نے قسم اٹھا کے فرمایا والذی نفسی بیادہ، وہ جو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو میرا امتی کلمہ پڑھتا ہو دنیا سے گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے سے وقت میں ایک دو باتیں جو پتہ چلا ہے کہ عمرے کی روانگی کے حوالے سے آج کی جو محفل ہے اس کے حوالے سے ایک دو باتیں جو اللہ تعالیٰ کو منظور میری زبان پر آئیں گی انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ والے عمرے پہ جا رہے ہیں اور ان قریب ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، امید ہے نا انشاءاللہ۔ اس پر میں ایک بات کرنے لگا ہوں کہ نہ تو یہ پیسے کی بات ہے، نہ دولت کی بات ہے، نہ رقم کی بات ہے، بات فقط مقدر اور نصیب کی ہے۔ اس پر میں ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں، آپ نے اس کو ذہن نشین کرنا ہے، کیونکہ ہر کام جو وہ امید پر ہے، ہر کام امید پر ہے۔ پہلی بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، یہ کائنات بنی، پھر انسان کو بنایا، تو فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ کہ انسان کو بنائے یہ بڑھتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے تو یہ دنیا میں کیسے سمائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے جواب دیا بڑا خوبصورت، فرمایا میں موت کی تخلیق کروں گا۔ کس کی؟ کس کی؟ موت۔ یعنی آتے جائیں گے اور جاتے جائیں گے، یعنی جو آئے گا وہ چلا جائے گا، تو یہ سما جائے گا۔ اب پھر فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ پھر خوشگوار زندگی، خوشیوں والی زندگی تو ختم ہو جائے گی، جو موت کی تخلیق ہو جائے گی، تو جو مسرت والی زندگی ہے، جو خوشیوں والی زندگی ہے وہ تو ختم ہو جائے گی۔ تو میرے رب نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، فرمایا میں ایک اور چیز پیدا کروں گا۔ فرشتہ عرض کیا باری تعالیٰ وہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا نام ہے امید۔ اس کا نام کیا ہے؟ امید۔ بندہ پروجیکٹ شروع کرتا ہے اور کئی سالوں کا طویل پروجیکٹ ہوتا ہے، وہ منصوبہ بڑے سالوں کا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر تک کیا ہو جانا میرے ساتھ، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ رب نے فرمایا کہ میں نے امید کی تخلیق کروں گا، میرا بندہ امید پر ہی چلے گا، اور یہ ساری کائنات کا دوستو جتنا نظام ہے یہ کس پر ہے؟ بولیے، یہ امید پر ہی چل رہا ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، اب دوسری بات سن لیں، امید ہے نا آپ کو؟ پریشان تو نہیں ہوگی؟ آپ کو امید ہے نا؟ اب مجھے بھی امید ہے انشاءاللہ کہ ان قریب میری حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کی امید ہے انشاءاللہ؟ آپ پریشان تو ہو گئے، اونچی بولا کریں کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی آپ کو بات بتا دوں، اور آج نہیں ہے، آپ جب بھی جہاں کس محفل میں گئے، جب کو آپ کو کوئی بلائے نا آگے سے جواب دیا کریں، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ میں سبحان اللہ نہیں کرواتا، میں الحمدللہ نہیں کرواتا، میں ہاتھ کھڑے نہیں کرواتا، لیکن یہ میں جملہ ضرور استعمال کرتا ہوں کیونکہ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے کہ جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام گفتگو کرتے تھے نا، اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے، اصلاح کرتے، ان کو تیار کرتے، خطاب کرتے، رب کا پیغام سناتے، تو سنانے کے بعد میرا آقا نا دوران گفتگو وقفے وقفے کا پوچھتے، صحابہ بولیے میں نے کیا کہا؟ یا اب یہ پوچھنا نبی کی ادا ہے اور آگے سے جواب دینا صحابہ کی ادا ہے۔ تو آنا علیہ و اصحابی، آنا علیہ و اصحابی، میرے آقا علیہ السلام فرمایا کوئی میری ادا کو ادا کرے یا میرے صحابہ کی ادا کو ادا کرے، فَلَهُ أَجْرُ مِئَةُ شَهِيدًا، اس کے نامہ اعمال میں 100 شہیدوں کا ثواب لکھ دیا۔ تو بولنے پہ طاقت نہیں لگتی انشاءاللہ، کیا لگتی ہے؟ بہرحال اللہ کو سلامت رکھیں۔ اب دوسری بات بڑی خاص ہے، وہ سننے والی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے گھر کو تیار کیا، پہلی بات میں نے کی امید کی، وہ میں نے آپ کو حدیث سنا دی کہ یہ ساری کائنات کا نظام کس چیز پہ ہے؟ امید پہ ہے، اور انشاءاللہ وہاں حاضری کی بھی امید ہمیں ہے انشاءاللہ، اور وہ امید بھی یقین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یقین کے ساتھ، مزبذب نہیں۔ اگر میں بسم اللہ شریف پڑھ کے دریا میں داخل ہو رہا ہوں تو دل میں پتہ نہیں کیا بنے گا، تو پھر بسم اللہ کا طاقت تو نہیں رہے گی نا، وہ فیض تو نہیں نہ ملے گا۔ فیض تو ملنا یقین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ یقین کے ساتھ، اس میں لچکنا ہے، کمزور پن نہ ہو، یقین کے ساتھ ہمیں امید ہے۔ پھر الحمدللہ اللہ کی ذات کے لیے امید نہیں ہے، اللہ کی ذات کے لیے یقین ہے، عوام کے لیے امید ہوتی ہے، رب کے لیے یقین ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے نا؟ یہ جملہ ہمیں ذہن رکھنا چاہیے نا، عوام کے لیے کیا ہے؟ امید، اور رب کے لیے یقین۔ اب آئیے آگے بڑھیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میرے باپ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے نے مل کے خانہ کعبہ تعمیر کیا، رب کا گھر بن گیا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پیارے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام
صفا کی پہاڑی پہ جو صفا پر مروہ کی صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ پہاڑیاں چھوٹی ہوگی لیکن انہوں نے وجود اس کا رکھا ہے، صفا مروہ کا وجود انہوں نے رکھا ہوا ہے الحمدللہ. صفا کی پہاڑی پہ چڑھو اور آواز دو کہ لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اب سفر پیدل کرو یا سواری پہ کرو. یہ قرآن کے لفظ ہے، اس کا مفہوم دے رہا ہوں. کوئی پیدل آئے یا کوئی سواری پہ آئے، وہ آئے اور آ کر اللہ کے گھر کا طواف کرے، اللہ کے گھر کا طواف کرے. یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا، اے باری تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی، میری آواز کہاں تک جائے گی، میری آواز تو صفا سے تھوڑے فاصلے پر جائے گی. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، رب نے حکم کیا، فرمایا کہ اے میرے پیارا ابراہیم علیہ السلام میری طرف تمہیں حکم ہے، تو نے ندا دینی ہے، تو نے اعلان کرنا ہے. تیری آواز کو دنیا کے کونے کونے میں اور عالم ارواح میں جتنی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک آئیں گی ان تک تیری آواز کا پہنچانا یہ میرا کام. سبحان اللہ. نمبر 1. نمبر 2 آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا آقا علیہ السلام نے کہ جس میرے کیا جس رب کے بندے نے اور میرے امتی نے جس نے بھی میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ لبیک کہہ دیا ہے اور جتنی بار کہا ہے، اس کے پاس دولت ہے یا نہیں ہے، مال ہے یا نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی دی اور ضمانت دی کہ جس نے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی آواز پہ جتنی بار لبیک کہا ہے اتنی بار اس نے خانے کعبے کا طواف کرنا. اب انشاءاللہ مجھے کیا پتا میں کتنی بار لبیک کہا، اور انشاءاللہ مجھے امید اور یقین ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اگر میں نے لبیک کہا ہے، میری روح نے لبیک کہا ہے، انشاءاللہ پھر وہاں میری حاضری ہوگی. اور آپ نے بھی اس حدیث کو ذہن نشین رکھنا ہے، دل کی تختے پہ لکھنا ہے. انشاءاللہ 2 چیزیں میں نے بیان کر دی ہیں. کون سی؟ ایک امید، کس چیز کی امید؟ انشاءاللہ میں نے کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ میں نے لبیک کہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلا جملہ دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہو گیا. جو اس گھر میں داخل ہو گیا، یہ رب نے 4 پارے میں فرمایا سورۃ آل عمران میں کہ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا، بیت اللہ شریف میں داخل ہو گیا، وہ کس میں آ گیا؟ وہ امن میں آ گیا. امن سے مراد اللہ کی رحمت کی چادر کا سایہ ہے. جو اللہ کی رحمت کی چادر کے سائے میں نیچے آ گیا، رزق حلال ہو، رزق حلال ہو، نبی کی ادا ہو، رب کی رضا ہو. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اب میں انشاءاللہ مشترکہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے. وہ کیا ہے کہ جو ہماری عمرے پہ ساتھی جا رہے ہیں ان کے لیے بھی، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خرید سمجھ لیں انشاءاللہ. اللہ کو سلامت رکھے گی، آپ کے جانے کے سفر اللہ کا خرید فرمائے. ان سے بھی میں نے مخاطب رہنا ہے اور آپ سے بھی مخاطب رہنا ہے. یہ ہماری گفتگو بڑی مشترکہ ہے. اب انشاءاللہ ان قریب یہ بھی انشاءاللہ کب روانگی ہے؟ کل. یہ کل روانہ ہوں گے اور ہم انشاءاللہ ان قریب روانہ ہوں گے. جب گھر سے روانہ ہونا ہے تو ہم نے انشاءاللہ وضو کرنا ہے، یعنی پہلے غسل کرنا ہے، پھر وضو کرنا ہے. وضو کے بعد 2 نفل ہم نے، ان سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سے مخاطب ہوں. اب میں بڑی خاص چیزیں دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ جب ہم نے اللہ کے گھر اپنے گھر سے نکلنا ہے تو پہلے غسل، پھر اس کے بعد وضو کے بعد 2 نفل، وضو کے 2 نفل، سفر کے پھر سچی توبہ کرنا. یہ میرا آقا کی سنت ہے اور یہ عمل فقط عمرے کے لیے نہیں ہے. آپ جب بھی سفر میں نکلتے ہیں، یہ خاص آج پیغام آپ کے لیے تحفہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے سفر کے لیے نکلیں، کس کے لیے؟ سفر کے لیے نکلیں، تو آپ الحمدللہ نیکی بتانا. الحمدللہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں اس میں ریاکاری کروں کا بڑے خوش ہو جائیں گے. ابھی میں جمعے کے بعد جب گھر گیا ہوں تو میں اپنے گھر سے، یہ میرا سفر تھا، میرے گھر سے یہاں تک کیا تھا؟ سفر تھا. میں اپنے گھر سے اس کے بھی نفل پڑھ کے نکلا. میں نے اپنے ایک روٹین معمول بنایا ہوا ہے کس کا کہ جب بھی سفر پہ نکلے، اکثر میں خطابات کے لیے نکلتا رہتا ہوں، کانے جانا ہے، کہیں جانا ہے، نزدیک جانا ہے، دور جانا ہے. الحمدللہ اس کی توفیق سے ہم اس عمل پر عمل کر رہے ہیں کہ گھر سے جب بھی سفر پہ نکلنا ہے تو 2 نفل، اگر آپ کا وضو پہلے ہے پھر صرف 2 نفل آپ نے کس کے پڑھنے ہیں؟ تحیت السفر. اور تحیت کا لفظ نہ آئے تو فقط کریں یا اللہ
2 نفل سفر کے پڑھو تیرے نبی کی ادا کو ادا کرنا ہوں، پھر اس کے بعد سچی توبہ کر کے نکلنا، کیونکہ سفر موت کا حصہ ہے۔ یہ سب حدیثیں ہیں۔ آقا کیا فرمایا؟ سفر موت کا حصہ ہے۔ گھر سے سفر کے 2 نفل انہوں نے بھی انشاءاللہ کل پڑھنی، نہانا ہے، پھر 2 نفل یہ وضو کے پڑھیں گے، 2 نفل سفر کے پڑھیں گے، پھر سچی توبہ کریں گے، آن قریب ہم بھی کریں گے، پھر انشاءاللہ روانگی ہوگی۔ روانگی کے بعد انشاءاللہ یہ ایئرپورٹ سے احرام باندھیں گے، اس کے بعد یہ ان کی روانگی ہوگی۔ جب وہاں داخل ہوں گے مکہ شریف کے، اب اجمالی فضائل الگ ہیں، الگ الگ فضائل الگ ہیں، لیکن میں نے اجمالی بات کرنی ہے۔ یہ پہنچنے والے انشاءاللہ یہ ان قریب پہنچیں گے، ہم ان کے پیچھے پہنچیں گے۔ جب مکہ شریف میں داخل ہونا ہے، پھر ہم نے ہوٹل سے یعنی تیاری کریں گے، کوئی آرام کریں گے، کوئی کھائیں پیئیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم فریش ہو کر ہم انشاءاللہ خانہ کعبے کی طرف رخ کریں گے عمرے کے لیے انشاءاللہ۔ جب ہم نے مسجد حرام میں داخل ہونا ہے تو 2 نفل مسجد کے پڑھنا میرے آقا کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ میرے آقا کی سنت ہے۔ انشاءاللہ ان کی تیاری اس طرح ہوگی، اور انشاءاللہ آن قریب ہماری بھی تیاری ہوگی۔ 2 نفل پھر مسجد حرام کے پڑھنے، یہ میرے آقا کی سنت ہے۔ پھر اگلی بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جب بیت اللہ شریف پہ نظر پڑنی ہے نا، تو نبی پاک نے یہ گارنٹی اور ضمانت دی ہے کہ پہلی نگاہ پر ایک دعا کی قبولیت کی گارنٹی میں دیتا ہوں۔ ایک دعا آپ کی ضرور قبول ہوگی، 2 کی گارنٹی نہیں، 3 کی نہیں ہے۔ تو اب ایک دعا اگر کرنی ہے، اپنے لیے کریں گے، والدین کے لیے کریں گے، توبہ کریں گے، ایک دعا تو قبول ہے، تو باقی دعائیں کہاں جائیں گی؟ اس کے لیے بڑا خاص میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جب ہماری پہلی نظر پڑنی ہے نا، تو ہم نے دعا کیا کرنی کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا، مستجاب الدعا۔ اگر مستجاب الدعا بن گیا تو پھر جو بھی زندگی میں جب بھی کوئی دعا کرے گا وہ سمجھو اس طرح ہے جس طرح خانہ کعبہ کی پہلی نگاہ پر دعا ہو رہی، پوری زندگی مستجاب الدعا۔ یا اگر یہ بات یاد نہ رہے پھر کہنے یا اللہ جب جہاں جو بھی میں دعا کروں میری قبول ہو، پھر انشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ کھڑے ہو جائیں گے، جتنی دعائیں مانگیں گے ساری قبول ہوں۔ پھر جب یہ گھر واپس اللہ تعالیٰ نے خرید و واپسی لائے، پھر جب گھر آئیں گے زندگی کی آخری سانس تک جب جو بھی دعا کریں گے ایسے ہی ہوگا جس طرح بیت اللہ شریف کی پہلی نگاہ کی دعا۔ اگر یہ بھی نہ رہے پھر تیسرا جمعہ بھی سن لیں، یہ پھر دعا کریں گے جب پہلی نظر پڑے گی یا اللہ زندگی میں جو بھی دعا کروں گا میری قبول ہو جائے، پھر انشاءاللہ ساری دعائیں اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اب یہ بھی کام ہو گیا، اب اس کے بعد انہوں نے طواف شروع کرنا ہے، اور آن قریب ہم نے بھی کرنا ہے۔ طواف شروع ہوگا، طواف کے دوران کوشش کرنی کہ بیت اللہ کو نہیں دیکھنا، اگر نظر پڑ جائے تو گناہ بھی نہیں ہے، لیکن جان کے نہیں دیکھنا، کیونکہ یہ عمرہ ہے۔ کیا ہے؟ عمرہ ہے، اس میں خوشبو لگانے پر بھی پابندی ہے، حتیٰ کہ حجر اسود کو چومنا ہے نا تو 7 چکر لگا کر پھر چومنا ہے، کیونکہ اس کو خوشبو لگی ہوتی ہے۔ کیا؟ اس کو عام طواف میں کوئی یعنی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جب احرام باندھا ہو پھر یہ 7 چکر پورے کریں گے، ان قریب ہم بھی کریں گے، لیکن ہر چکر کے بعد کیا؟ ہر چکر کے بعد جب ہم حجر اسود کے سامنے آنا ہے، چہرہ ہمارا آگے رہے، یہ سینہ بھی آگے رہے، اور ہم ہاتھ ایسے کریں گے، اور جب ایسا اس کو کہتے مستعمل ایسے ہاتھ کر کے اور ہاتھوں کو چومیں گے، اب ایسے ہی ہوگا جس طرح تو خانہ کعبہ کو چوم رہا ہے۔ اب اس پر ایک بات کرتا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حجر اسود کو چومتا ہے اس کا بوسہ دیتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے اس کے ماضی کے جتنے گناہ ہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں، جتنے سارے۔ آپ کو پتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ پتھر جو ہے نا یہ جنت سے آیا ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہے، اور یہ سفید دودھ کی طرح تھا، یہ لفظ حدیث کے، یہ سفید دودھ کی طرح تھا۔ اب گناہگار اس کو جب چومتے ہیں رب کی رضا کے لیے ان کے گناہ چوس چوس کے خود کالا اور سیاہ ہو گیا ہے، اور چومنے والے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ یہ پتھر کا کمال نہیں ہے، کمال رب کا ہے، رب معاف کرتا ہے، یہ نہیں کہ وہ، لیکن اس کے اندر رب نے خاصیت رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ اس کی یہ صفت ہے۔ لیکن اگلی بات بڑی توجہ طلب ہے، آقا علیہ السلام نے نگاہ نبوت سے دیکھا، نگاہ ایک وقت آئے گا رش بڑا ہوگا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کو کونیاں نہیں مارنی، دھکے نہیں دینے، کونیاں نہیں مارنی اور دھکے بھی نہیں دینے، آپ نے دور کھڑے ہو جانا ہے، دور کھڑے ہو کے آپ نے پہلے حدیث کا لفظ ہے کہ چھڑی، یعنی یہ سوٹا جو ہوتا ہے چھڑی لینے، اس کے ساتھ ایسے کر لیں، کیونکہ چھڑی تو اندر جان نہیں دینی،
جو ہمارے وہ دروازوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو وہ متوے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ شرطیں بیٹھے ہوتی ہیں، خواتین کی طرف خواتین بیٹھی، انہوں اندر چھڑی تو جانی نہیں دینی، ٹھیک ہے نا. چھڑی کے بعد میں آ کر ایک اور جملہ فرمایا آپ نے ایسا کرنا ہے، کونیاں نہیں مارنی، دھکے نہیں دینے، ٹھیک پریشان نہیں کرنا. آپ نے دور کھڑے ہو کے ایسے ہاتھوں کو کر کے آپ نے ہاتھوں کو چومنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے ہوگا جس طرح لب ڈائریکٹ حجر اسود کو لگ گئے، حجر اسود کو لگ گئے. اب اگر دھکے دے کر تو چومتا ہے اس میں فقط حجر اسود کو چومنے کا حق ادا ہوگا. اگر تو کسی کو دھکے نہیں دیتا، کونیاں نہیں مارتا، زبردستی نہیں کرتا، اب اس کے حجر اسود میں چومنے میں دو حق ادا ہوں گے. ایک حجر اسود کو چومنے کا حق ادا ہو جائے گا، نمبر دو ایک نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حق ادا ہوگا. اب وہاں سے فارغ ہوں گے انشاءاللہ. اب یہاں بڑی باتیں ہیں لیکن میں ساری یعنی چھوڑتا جا رہا ہوں. اب آگے ہے کہ یہ بیت اللہ شریف ہے. پہلے بیت اللہ شریف تھا کون تو کون ایسے تھا، یوں سمجھ لیں کہ ایسے تھا. اب یہ مربع شکل میں ہے. اب یہ ایک دیوار ہے، یہاں کیا ہے، یہ دیوار ہے. اس دیوار کے اندر کی جب کہتے ہیں حتیم کعبہ، کیا کہتے ہیں. اب اس کے اندر فرضی نماز نہیں ہوتی. جب فرضی نماز کا وقت آتا ہے تو یہاں سے لوگوں کو نکال دیتے ہیں اور طواف اس کے اوپر سے ہوتا ہے. کیوں کہ یہ جو پہلے خانہ کعبہ تھا نا، ٹھیک ہے نا، یہ حصہ حتیم کعبہ اس کو بعد میں نکالا گیا ہے. اور اس میں بڑی راز کی بات ہے، نکتے کی بات وہ یہ کیا ہے، قربان جائیں. آخری سال میں جب نگاہ نبوت سے دیکھا آنے والے وقت میں یہ دروازہ بند ہوگا، یہ کھلے گا وزیروں کے لیے، یہ کھلے گا بادشاہوں کے لیے، یہ کھلے گا مشیروں کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے. تو میرے غروب امتی کا اگر دل چاہا کہ میں بھی اندر نفل پڑھوں تو دروازہ تو کھلنا نہیں، تو میں قربان جاؤں. میرے آقا نے اپنے غریب امتی کے لیے یہ حتیم کعبے والا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا. جو حتیم کعبہ کے اندر نفل پڑھتا ہے وہ واپس آ کر کہہ سکتا ہے الحمدللہ جی. مثلا جب یہ وہاں نفل پڑھیں گے حتیم کعبہ میں، یہ واپس آ کر کہیں گے اپنے والدین کو سب کہیں گے الحمدللہ جی میں جب وہاں پہنچا نا تو خانے کعبے کا دروازہ کھل گیا. وہ کہیں گے وہ کیسے کھل گیا یار، آپ کوئی پاکستان کے وزیر کوئی وزیر اعظم، آپ کے لیے دروازہ کیسے کھل گیا؟ وہ تو بڑوں کے لیے کھلتا ہے. یہ کہتا میں ڈب گیا، میرے گھر سے پہلے کھلا تھا. وہ کہیں گے وہ کیسے؟ تو یہ کہیں گے الحمدللہ میں نے حتیم کعبہ کے اندر 2 نفل پڑھے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو حتیم کعبہ کے اندر 2 نفل پڑھے گا ایسے ہی ہے جس طرح خانہ کعبہ کے اندر نفل پڑھے گا. اب وہاں سے انشاءاللہ میں ان کو فارغ کر رہا ہوں، آپ بھی فارغ کر رہا ہوں. ہم یہاں ساری باتیں چھوڑتا ہوا کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے. اب وہاں سے انشاءاللہ نکلیں گے سیدھے ہم مدینۃ المنورہ جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ مدینۃ المنورہ. وہاں کی صرف میں نے 2 باتیں کرنی ہے مختصر، کرنی ہے صرف 2 باتیں مختصر. یہاں کی انشاءاللہ میں نے ترتیب دے دی ہے. اس کے بعد یہ زمزم کا پانی پئیں گے، 2 نفر یہ مقام ابراہیم پر پڑھیں گے، پھر صفا مروہ کی صحیح کریں گے. صحیح کرنے کے بعد یہ 10 کروائیں گے، پھر انشاءاللہ اپنی پہلی حالت میں آ جائیں گے. الحمدللہ 3 موقع ہیں جن موقع پہ اللہ کی رحمت کھل کھلا کے مسکراتی ہے. رحمت کیا کیا؟ تو اگر اللہ کی رحمت کھل کھلا کے مسکرائے تو کمال نہیں، تو بخشش تو ہو گئی. کس کس موقع پر؟ پہلا موقع ہے کہ جب عورت مرد کو اور مرد عورت کو، خامد بیوی کو، بیوی خامد کو نماز کے لیے اٹھاتے تو وہ ادا رب کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کی رحمت کھل کھلا کے مسکراتی. نمبر 1. نمبر 2 جب جماعت کے لیے بندہ بھاگنا منع ہے، بھاگ کر نہیں جانا جماعت کے لیے، یہ منع ہے. ہاں جب وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہے نا باجماعت نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ کی رحمت کھل کھلا کے مسکراتی. نمبر 3 حج اور عمرے پر، حج عمرے پر بالوں کا چھوٹا کروانا اجازت ہے پر ٹینڈ کروانا میرے آقا کی سنت ہے. نہیں بات سمجھے؟ بالوں کا چھوٹا کروانا اجازت ہے پر مکمل ٹینڈ کروانا فضیلت بھی ہے، میرے آقا کی سنت بھی ہے. کیونکہ جب وہ ٹینڈ کرواتا ہے تو رب کی رحمت کھل کھلا کے مسکراتی ہے. کہتی فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے میری خاطر میرے لیے اپنی زینت اتار دی ہے. سبحان اللہ. تو گواہ ہو تو مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم اس نے میری خاطر یہ کام کیا ہے، میں نے تمہیں گواہ بنا کے اس کے ماضی کے ساتھ سارے گناہ. اس کے بعد اگلا ایک بڑا خواب ملا کیونکہ میں چلا گیا تھا مدینہ شریف، لیکن یہ ضروری بات تھی وہ ان کو بھی بندہ نا عمرہ کرنے کے بعد عمرے پہ زور دیتا ہے. 2 عمرے 3 عمرے 4 عمرے 5 عمرے 10 عمرے 15 عمرے بالکل اجازت ہے. لیکن ایک جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام عمرے کے بعد طواف کا ثواب ڈبل ہے.
نہیں بات سمجھ؟ عمرے کے بعد طواف کا ثواب ڈبل عمرہ ہے. میں نے الحمدللہ جب میری حاضری ہوئی نا میں نے 2 عمرے کی.